السلام علیکم۔ فاطمہ یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی میری نئی کہانی ہے کہ ایک گھر میں چوری ہوئی اور چور اسی محلے کے تھے۔ چوروں نے گھر والوں کو پکڑا اور زبردستی حلف لیا کہ اگر تو کسی کو ہمارا پتہ بتائے گا تو تیری بیوی پر طلاق۔ اس بیچارے نے مجبوراً طلاق کا حلف لے لیا اور وہ چور اس کا سارا سامان لے کر چلے گئے۔ اب وہ بہت پریشان ہوا کہ اگر میں چوروں کا پتہ بتاتا ہوں تو مال مل جائے گا مگر بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اگر پتہ نہیں بتاتا ہوں تو بیوی تو رہے گی مگر سارا گھر خالی ہو جائے گا۔ تو مال اور بیوی کا مقابلہ ہو گیا، یا مال رکھ یا بیوی رکھے، اور کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ عہد وعدہ کر چکا تھا۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا اور بہت غمگین تھا، اداس اور پریشان تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج تم بہت اداس ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت میں کہہ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا کچھ تو کہو۔ اس نے کہا کہ حضرت اگر ہم نے کہا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اجمالاً کہو، اشارے میں بتاؤ۔ اس نے کہا حضرت چوری ہو گئی ہے، میں نے عہد کر لیا ہے کہ اگر میں کسی کو ان چوروں کا پتہ کسی کو بتاؤں تو میری طرف سے اپنی بیوی کو طلاق۔ مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہے، وہ محلے کے ہی ہے، لیکن اگر پتہ بتاتا ہوں تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ امام صاحب نے فرمایا مطمئن رہو، بیوی بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا، اور پتہ بھی تم ہی بتاؤ گے۔ اس بات پر پورے کوفہ میں شور ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ایک عہد اور وعدہ ہے، جب وہ پورا نہ کرے گا تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ امام صاحب نے یہ کیسے کہہ دیا کہ بیوی نہ جائے گی اور نہ ہی مال جائے گا؟ علماء اور فقہا پریشان ہو گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کل ظہر کی نماز میں تمہارے محلے کی مسجد میں پڑھوں گا۔ چنانچہ امام صاحب تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھی۔ اس کے بعد اعلان کر دیا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی باہر نہ جائے۔ اس میں چور بھی موجود تھے۔ اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا، ایک طرف خود بیٹھ گئے اور ایک طرف اس کو بٹھا دیا، اور فرمایا کہ ایک ایک آدمی نکلے گا، جو چور نہ ہو اس کے متعلق کہہ جانا کہ یہ چور نہیں، اور جب چور نکلے گا تو چپ ہو کر بیٹھ جانا۔ چنانچہ جو چور نہیں ہوتے ان کے متعلق کہتا جاتا کہ یہ بھی چور نہیں، یہ بھی چور نہیں، اور جب چور نکلنے لگا تو خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ اس طرح اس نے گویا بتایا نہیں مگر بتائے بنا سارے چور متعین ہو گئے کہ یہ سب چور ہیں۔ چنانچہ چور بھی پکڑے گئے اور مال بھی مل گیا، اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی۔ یہ تدبیر کی بات تھی۔ تو یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور مزید ایسی اچھی اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ باقی اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔